کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال انسانی کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرمائی ہیں، اور آپ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خصوصیت سے نوازا ہو، اور آپ کے سبب سے حضور کی نسبت کی وجہ سے جس کو جو بھی خصوصیت ملی ہے، جو بھی فضیلت ملی ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ ملی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کو، صحابہ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، جس طرح سب جانتے ہیں اور اس کے اوپر اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی جو ہیں حضور کی امت میں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور اسی طرح پھر اصحاب ہیں۔ اور یہ جو صحابہ کو بھی مرتبہ ملا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی طرح پھر حضور کے اہل بیت ہیں، ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو حضور کا ان کے پاس قرب ہے، یہ ایک ایسے خصائص ہیں، یہ چند ایک ایسے خصائص ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے صحابہ اہل بیت کو بڑا مرتبہ ملا ہے۔ اور اگر اہل بیت کی بات کی جائے تو اس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حیدر کرار، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور ملاقات اور حضور کے ساتھ رہنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، ان میں سے ایک ہستی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین دونوں بھائی ہیں، اور حضور نے ان اپنے نواسوں سے بڑا پیار کیا ہے۔ بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ حضور یہ بھی فرماتے ہیں، مولا جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہ اپنے نواسوں سے حضور نے بڑا پیار کیا ہے۔ انہی نواسوں میں سے آج میں تھوڑا سا تعارف حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو پیدا ہوئے، اور آپ کے شرف و اعزاز کو سمجھنے کے لیے اور آپ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھی لخت جگر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے حضرت عباس کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور حاضر ہو کر حضور سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں خواب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، بتائیں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ بتائیں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا کوئی عضو ہے جو میرے پاس میرے گھر میں موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رأیت خیر، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک ایسا لال عطا کرے گا، یعنی کہ حضرت امام حسن کے متعلق کہا کہ ایسا لال اور بیٹا عطا کرے گا کہ جس کو دودھ پلانے کا تمہیں بھی شرف و اعزاز حاصل ہوگا۔ تو اس طرح پھر حضرت عباس کی زوجہ کو بھی حضرت امام حسن کو دودھ پلانے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسماء بنت امیس نے آ کر یہ خبر دی، اور حضور پھر جب گھر تشریف لے گئے اور جا کے دیکھا تو حضور نے حضرت امام حسن کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور اس وقت بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی پاس موجود تھے کہ جب حضور نے پوچھا کہ اور کون کوئی اس کا نام رکھے گا، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اس بیٹے کا نام حرب رکھا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام میں نے حسن رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا، سلام حضرت جبریل امی تشریف لے آئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنے اس شہزادے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر، یعنی کہ شبر جس کے معنی حسن کے ہیں، وہ رکھ دے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام جو ہے وہ حسن رکھ دیا۔ جہاں پر حضرت
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ جس طرح کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو مسجد میں تو ابھی چھوٹے بچے تھے، تو حضور نے اپنا خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے شہزادے کو امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھائے ہوئے تھے کہ اس وقت ایک صحابی رسول نے آ کے عرض کیا اور کہنے لگے نعم المرکب رقبت یا غلام، کہ اے صاحبزادے تیری سواری کتنی اچھی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیونکہ وہ کندھوں پہ تشریف فرما تھے حضرت امام حسن، ان کے مقدر پہ کیوں قربان نہ جائیں۔ تو یہ بات سن کے اب اس کا جواب حضرت امام حسن نے نہیں دیا بلکہ خود حضور نے دیا، اور یہ جواب یہ بات بتاتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اپنے شہزادوں سے، ان نواسوں سے کتنا پیار تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اے صحابی رسول تو یہ تو کہتا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، وَنِعْمَ الرَّاقِبُ ہوا، یہ بھی تو دیکھنا کہ سوار کتنا اچھا ہے، یعنی کہ جہاں پہ سواری بہت اچھی ہے وہاں پہ میرا حسن جو ہے وہ جو سوار ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس وقت حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت رکھ، یعنی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں مولا تو تو بھی میرے حسن سے جو ہے وہ محبت کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اپنے ان شہزادوں سے کس قدر محبت تھی کہ ایک مقام پر حضور نے یہ بھی فرمایا ابنی ھذا سید، کہ میرا بیٹا سید ہے یعنی کہ سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح بھی کروائے گا۔ تو یہ شان اور مقام اور مرتبہ تھا حضرت امام حسن کا۔ اور ایک ایسی فضیلت جو حضرت امام حسن کو حاصل تھی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی وہ یہ بھی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور اس لیے آپ کو تشبیہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ روایت کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک سے لے کر اور اپنے سینہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، اور اسی طرح جو حضرت امام حسین تھے وہ حضور کے سینہ سے لے کر تو نیچے تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی بھی بولے اور کہنے لگے کہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط طام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، خط طام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ۔ اور یہ شرف و اعزاز حضرت امام حسین کے حصے میں بھی آیا کہ حضور نے اپنی جو زبان مبارک ہے وہ ان شہزادوں کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، جس طرح حضرت، اور یہ اس قدر پیار اور محبت ہے، اور یہ محبت کی دیکھیں کیسی علامت ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان حضرت امام حسن اور حسین کے منہ میں حضور ڈال دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، یدخل لسانہ فی فمہ ثم قال اللہم انی احبہ فاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے ہوئے فرمایا اے اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں اور تو بھی اس کو محبوب رکھ، یعنی کہ زبان مبارک بھی حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دی، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی میرے کریم آقا نے فرمایا مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں میرے حسن سے، اور تو بھی میرے حسن سے محبت کر۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے متعلق یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا صاحب تقوی بنایا تھا، اور اس کا ثبوت اس بات سے پتہ چلتا ہے اور ملتا ہے ہمیں کہ حضرت امام حسن نے پیدل 25 حج کیے تھے، اور آپ جب کلام کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام میں وہ چاشنی رکھی تھی کہ لوگ اہل مجلس یہ گمان کرتے تھے کہ آپ بولتے جائیں اور ہم حضرت کی باتیں میٹھی میٹھی جو ہیں ان کو سنتے جائیں۔ اور حضرت کے جو سخاوت ہے اور حضرت کی جو جود سخا ہے اس کے متعلق ابن سعد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے نے اپنا کل مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا،
اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنا کل مال میں سے آدھا جو مال ہے وہ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خیرات کیا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسن نے 2 مرتبہ اپنا جو کل مال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جو مقام اور مرتبہ حاصل تھا اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کسی غزوہ پر تشریف لے گئے، اور حضرت امام حسن اور حسین جو ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں تشریف فرما تھے کہ اسی دوران حضرت امام حسین کو ایک یہودی نے اٹھا لیا اور وہ اٹھا کے گھر میں لے گیا اور گھر میں جا کے قید کر دیا۔ اب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ کو تلاش کرتی اور گھر سے باہر بھی آتی پھر اندر جاتی، بڑی ایک بے چینی کی کیفیت تھی کہ اس وقت حضرت امام حسن سے کہنے لگی کہ بیٹا جاؤ اور اپنے بھائی کو تلاش کر کے آؤ، وہ مل نہیں رہا اور وہ پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے۔ تو اس کے اوپر حضرت امام حسن نکلے اور اپنے بھائی کو تلاش کر رہے تھے کہ دیکھا کہ راستے میں ایک ہرنی ہے، تو حضرت امام حسن کا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر حضور کے سبب سے، حضور کے صدقے سے ان نواسوں کو بھی اختیار عطا کیے تھے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جتنے انبیاء کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور پھر آگے جو انبیاء ہیں ان کے پاس جو آگے وہ جو فیض بانٹتے ہیں وہ سارا کا سارا امت میں جہاں بھی بانٹتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے سبب سے پھر نسبت کی وجہ سے وہ آگے فیض بانٹا جاتا ہے۔ تو اسی فیض کی یہ جھلک ہے کہ حضرت امام حسن نے ایک ہرنی کو دیکھا، اور ہرنی کو دیکھ کے اس کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے حل رائیتا اخی حسین، کہ تو نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی حسین کہاں ہیں، یا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ تو اس کے اوپر اب ہرنی نے جواب دیا اور وہ کہنے لگی اخذہ صالح بن رقعۃ الیہودی واخفى فی بیتہ۔ آگے سے ہرنی جواب دیتی ہے کہ میں نے آپ کے بھائی حسین کو دیکھا ہے جو شہزادہ رسول ہے ان کو دیکھا ہے، اور وہ جو صالح بن رقعہ یہودی ہے اس نے ان کو پکڑ لیا ہے اور اپنے گھر میں لے گیا ہے۔ اب حضرت امام حسن گئے اور جا کے اس کے گھر میں دستک دی، وہ باہر نکلا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ اب وہ بڑا حیران تھا اور پریشان ہو گیا کہ ان کو کس نے بتایا، اس وقت تو کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں جب میں نے حضرت امام حسین کو اٹھایا تھا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ کون سا بھائی؟ میں نے تو کسی کو نہیں اٹھایا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بول، تیرے پاس میرا بھائی ہے۔ تو آگے سے وہ یہودی جب اتنا حضرت امام حسن کا کانفیڈنس دیکھا کہ یہ تو اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا بس مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ تم ہو کون؟ تو وہ آگے سے حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے ان کے بیٹے کو اٹھایا ہے تو کہیں دل میں تھوڑی سی بھی بات آ گئی تو تیرا کیا بنے گا؟ تیرا تو سارا گھرانہ تباہ ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ پھر یہی بات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے والد سے امام حسن نے کہی کہ آپ نے فرمایا میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، اور اگر میرے بابا کو پتہ چلا تو وہ تیرا کیا حال کریں گے؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، اور یہ بات اگر میرے نانا کو پتہ چلی اور اگر ان کی زبان مبارک پر کوئی ایسے الفاظ آ گئے تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ تو تباہ و برباد ہو جائے گا، تیرا تو گھرانہ اجڑ جائے گا۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب یہودی ڈر گیا اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں اور یہ تو بڑے پاک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا اور دونوں شہزادوں کو بہت سارے ہدیے دے کر وہاں سے روانہ بھی کیا، اور اس طرح حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ اور حضرت امام حسن اخلاق کے مالک تھے اور کس قدر حلم اور بردباری کے پیکر تھے۔ جس طرح مروان کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت امام حسن مجتبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت مروان رویا اور اس نے یہ بات کہی کہ آج ایک بہت بڑا حلم اور بردبار شخص جو ہے دنیا سے چلا گیا۔ اس کے اوپر حضرت جو ہے تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ تو بڑے حلم اور کے حضرت خطب کر کے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو شخص آج دنیا سے گیا یعنی کہ حضرت امام حسن، اس پہاڑ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلم اور بردباری کا ملکہ عطا کیا۔ یہ دوستو کس قدر حضرت امام حسن حلم و بردباری کا پیکر تھے۔ اور حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، یہ بدبختی ہے ان بدبختوں کی جنہوں نے آپ کو شہید کیا، تو آپ کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسن کے بارے میں
کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اور یہ زہر 5 مرتبہ حضرت امام حسن کو دیا گیا مختلف موقعوں پر، کبھی شہد میں ملا کر، کبھی کھجوروں میں ملا کر۔ زہر دیا جاتا تو آپ کی طبیعت جب ناساز ہوتی تو اس وقت حضرت امام حسن روضہ رسول پر تشریف لے جاتے اور جا کر اپنے نانا جان سے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرمائیے تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، اللہ سے سفارش کیجئے مجھے شفا مل جائے۔ تو یہ کتابوں میں بات موجود ہے، یہاں حضرت امام حسن اپنے نانا جان سے عرض کرتے تھے ان کے روزے پہ جا کے، تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبروں پہ جانا یہ اہل بیت کے افراد کی بھی سنت ہے، جہاں پہ حضور کی سنت ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارشات کرنا، پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا، یہ بھی حضرت امام حسن کی سنت ہے۔ تو بہرحال آپ کو آرام آ جاتا، اور یہ معاملہ 5 مرتبہ ہوا، لیکن 6ٹی مرتبہ جو آپ کو زہر دیا گیا وہ ہیرے کی جو کنی ہوتی ہے پسی ہوئی، وہ پانی میں ڈال کر تو آپ کو دی گئی، جس کی وجہ سے آپ کا جو جگر ہے اور جو انتڑیاں ہیں وہ کٹنا شروع ہو گئے اور کٹ کے باہر آنے لگی۔ اس وقت حضرت امام حسین نے جب آپ کی حالت دیکھی تو آپ نے اپنے بھائی سے عرض کیا کہ آپ حکم دیں جس نے آپ کو قتل کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ جو میرا قاتل ہے وہ کون ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ معاملے کو چھوڑتا ہوں۔ تو اس طرح دیکھیے اہل بیت کے افراد کی کس قدر خوبصورت تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے کہ اس وقت حضرت امام حسن شہید ہو رہے ہیں اور آپ اس قدر تکلیف میں ہیں کہ انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں، جگر کٹ چکا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ معاملے کو چھوڑ دیا۔ اور جب حضرت امام حسن کو بے چین دیکھا تو حضرت امام حسین نے آپ سے پوچھا کہ بھائی جان کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس بے چینی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میری جان نکل رہی ہے، بلکہ اس بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ میں جلدی سے جانا چاہتا ہوں اور جا کر اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ اور اپنی نانی جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور اپنی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ، اسی طرح حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، سب کا نام لیا اور فرمایا میں اس لیے بے چین ہوں، میں جا کے ان ہستیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر خوبصورت تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور آپ کی جو ساری زندگی تھی وہ کس قدر خوبصورت گزری۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، اگر انسان ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو ان 3 چیزوں سے بچ جائے، اللہ اس کو ہلاکت سے بچا لے گا، اور یہ واقعی بات درست ہے۔ آپ فرماتے تھے پہلی چیز ہے غرور۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ غرور جس انسان میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان کی بھی تباہی کا سبب غرور ہی بنا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا لالچ، پہلی غرور ہے، پھر لالچ ہے، اور تیسری آپ نے فرمایا حسد۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں اور ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے اس بیٹے سے یہ بھی پوچھا کہ بیٹا حلم کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابا جان حلم یہ ہے کہ غصے کو پی جانا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا، اس کو حلم کہتے ہیں۔ یعنی کہ حلم یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے پہلے برداشت کرے اور بعد میں بدلے لے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب بیٹے سے پوچھا بیٹا حلم کس کو کہتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے ابا جان غصے کو پی جانا اور اس کے اوپر قابو رکھنا، اس کو حلم کہا جاتا ہے۔